السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. جو حالات ہے سیاسی اس پر آج تجزیہ لیتے ہیں سیاستدانوں سے. تجزیہ اس لیے کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں تو دے کین فریلی ٹاک اباؤٹ واٹ دے تھنک. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک نان پولیٹیکل عامر ضیاء صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. شروع کروں گا خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بات کہی. آج کل بڑی بات ہو رہی ہے پاکستان میں الیکشنز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. یہ بات نہیں ہو رہی کہ آئین کیا کہتا ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے. آج بھی خواجہ صاحب نے اپنا ایک ذاتی موقف دیا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. میرا ذاتی موقف تو یہ ہے کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، ادروائز کیوس کریٹ ہوگا. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ملک میں پورا سال انتخابات ہی ہوتے رہیں اور کوئی دوسرا کام نہ ہو. جو معاشی بحران ہے وہ بہت بڑا ہے جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو ایسے پہ مزید تقسیم کا باعث بنے گی یہ چیز اگر یہ الگ الگ ہوا، کیونکہ چاروں فیڈریٹنگ یونٹس میں اور فیڈریشن میں ایک ہی وقت پہ میں سمجھتا ہوں انتخابات ہونے چاہیے. میری ذاتی رائے ہے. یہ تو خواجہ سعد رفیق صاحب اپنی ذاتی رائے دے رہے تھے. گورنر جو کے پی کے ہیں جن کا تعلق جے یو آئی ایف سے ہے، وہ اب کس کی رائے دے رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن سن لیں. ان کو بھی معیشت اور 200 ارب روپے، قوم، ترقی، یہ ساری آج کل ان کو بہت خیالات آتے ہیں روز جب وہ مائک اور کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں. ویسے اتنا پولیٹیکلی ایکٹیو گورنر میں نے کم دیکھا ہے جو اتنی بیان بازی اور پریس کانفرنسز کریں. لیکن کیا کہتے ہیں وہ بھی سن. الیکشن کمیشن نے 16 ارب کے کتنے روپے مانگے ہیں. جب 16 مارچ کو انتخابات ہو جائیں گے پھر 50 دن بعد 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا. اس کے لیے 28 ارب روپے مانگے گئے اور پھر اس کے 3-4 مہینے بعد قومی اسمبلی کا پورے پاکستان میں الیکشن ہوگا. اس کے لیے 56 ارب روپے مانگے اور اس سے ڈبل رقم سیکورٹی خرچ ہوتا ہے. مشکل وقت میں 200 ارب روپے قوم کی ترقی پر لگانے کے لیے ہونے چاہیے یا ہر 1.5 ماہ بعد الیکشن پر خرچ ہو جائے. محترمہ جب شہید ہو گئی تو یہی آئین تھا نا جب الیکشن ملتوی ہو. جو گورنر صاحب ہیں ان کا بھی ایک ویو ہے. اصل مسئلہ یہ کہ ساری بحث میں سے آئین اور قانون غائب ہے. کھوکھر صاحب، ہم آئین اور قانون کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے. جب مجھے جمہوریت یاد اس وقت آئے گی جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نے. غلط رولنگ تھی لیکن مجھے جمہوریت یاد آئی. میرے سیاستدانوں کو آئین اور قانون پتا تھا اس وقت. لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر آئین قانون جمہوریت ہم باہر کیوں پھینک دیتے؟ یہ ہماری سیاست کا کاشف بھائی المیہ رہا ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ تمام اچھی باتیں ہم کرتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتی ہیں اور جو ہونی بھی چاہیے جس طرح. اور جب جیسے ہی حکومت میں ہم آتے ہیں تو ہمارا بالکل ایک پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں ہر حکومت کے ساتھ رہا ہے. اس میں ہم حکومت میں آتے کیسے اس کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ اس کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی ہم جب حکومت کے باہر ہوتے ہیں تو سلیکٹر اور سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور وہی سلیکٹر جب ہماری طرف آتا ہے اور کہتا ہے پاجی تسی لائن وچ کھلونا سے تیار ہو سی کرنا یس باس ایک ہی زلف کے سب اسیر ہے. دیکھیں انڈیا کے اندر کاشف بھائی 28 پروونسز ہیں، 8 یونین ٹیریٹریز ہیں. ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہوتا ہے الیکشنز کا جو ہر وقت انڈیا کے اندر چل رہا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ساکھ ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. یہ جو توجیہ ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں ایک ساتھ ہونے چاہیے، ہمارے برابر میں انڈیا ہے وہاں پر تو نہیں ہوتے. الیکشن کمیشن وہاں پر اتنا مضبوط ہے کہ ایک کنٹینیوس سائیکل الیکشنز کا چلتا رہتا ہے. یہاں پر آئین کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے. اگر ہم نے آئین کے ساتھ اسی طرح مذاق کرتے رہنا ہے اور یہ توجیہ سیاستدانوں نے پیش کرنی شروع کر دینی ہے کہ جی الیکشنز ڈیلے کر لیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، اور ایک صوبے کے جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے گورنر ہے جو وہاں پر وہ اگر اس طرح کی گفتگو کریں، لا منسٹر اس طرح کی گفتگو کریں، تارڑ صاحب نے اس طرح کی گفتگو فرمائی، تو پھر اگر آئین کو اس کی سینکٹیٹی کو اگر ہم سیاستدان اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر ہمارے ملک میں اہمیت نہ دینے والے بھی اور بہت بیٹھے ہوئے. وہ تو تیار بیٹھے ہیں. تو میرے خیال سے بطور سیاستدان ہمیں سٹک کرنا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. الیکشن اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہونے چاہیے اور اٹس فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. جو جیتے جو لوگوں کا فیصلہ ہو، عوام کا فیصلہ ہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. شیخ صاحب یہ بتائیں، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی، بات تو ٹھیک ہے. میرا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ جس ملک میں آئین قانون اور جمہوریت کی بات ہونی چاہیے وہ صرف اس وقت ہوتی جب مجھے سوٹ کرتا ہے، اور جب نہیں سوٹ کرتا تو نہیں ہوتی. آج کوئی یہ دلیل دے رہا ہے کہ معیشت خراب ہے، کوئی دلیل دے رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بڑا خراب ہے. کیا ان تمام لوگوں کو جو آج بیان دے رہے ہیں، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اب یہ سارے بیان کسی نہ کسی آرکائیو میں سیو ہو رہے ہیں،
یہ ٹی وی کیمروں کے بیان ہیں, یہ اخبار کے بیان نہیں ہے جس پہ آپ کل کہیں گے کہ میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. ایک چیز ہے جس کو مستقبل کہتے ہیں, جو آنا ہے. آج سے 5 یا 10 سال بعد جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وقت پر الیکشنز ہونے چاہیے, اور کوئی اور اٹھ کے کہے گا کہ اس وقت معیشت خراب ہے, اور وہ معیشت خراب کیا اس کی ڈیفینیشن بھی وہ خود بنائے گا کہ میرے خیال میں خراب معیشت کس کو کہتے ہیں. کوئی کہے گا جی ملک میں امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے, وہ آپ دلیل دیں گے کہ سر اتنی خراب نہیں ہے کہ الیکشنز نہ ہو سکے. وہ کہیں گے سر آپ نے اس وقت بھی تو یہی کیا تھا. کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ایک آنے والا وقت بھی آئے گا جب آپ دوسری سائڈ پر ہوں گے, آپ کیا دلیل پیش کریں گے, آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اپنی پوزیشنز کو؟ کاشف صاحب, اس ملک میں یہ اگر سوچ جو ہے وہ غالب ہوتی سیاستدانوں پہ اور پولیٹیکل پارٹیز پہ, تو شاید آج ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں یہاں نہ پہنچتے. آپ دیکھیں نا, جس وقت عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن کرا دو, تو آج کی حکومت کہتی ہے ہم نہیں الیکشن کرائیں گے. حالانکہ یہی حکومت جو چند دن پہلے اپوزیشن میں تھی, تو میں نے مریم نواز صاحبہ کو سنا جو کہتے تھے کہ الیکشن کراؤ اور فوری کراؤ, ہمیں نئے الیکشن سے کم کوئی چیز سوٹ ہی نہیں کرتی ہے. اب وہ جس لاجک کے تحت الیکشن مانگ رہی تھی وقت سے پہلے, وہ وہی بہتر جانتی ہوں گی, اور اب جس لاجک کے تحت خان صاحب الیکشن مانگ رہے ہیں وقت سے پہلے, وہ وہی لاجک جانتے ہوں گے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں شیخ صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں قومی اسمبلی کا الیکشن کب ہو, یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے. اٹ از دیئر چوائس کہ وہ وقت پر کرانا چاہتے ہیں یا نہیں کرانا چاہتے. لیکن 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, اب اس پر کسی کا رائے کا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ رائے نہیں رہ گئی. اب آئین قانون کیا کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. دلائل تو سارے اپنی اپنی مرضی کے دیں. قانون کے مطابق کاشف صاحب بالکل 90 دن کے اندر آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے. یہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے. یہ ملک کسی چک کی پنچایت کے مطابق نہیں چلنا چاہیے کہ جس وقت چودھری کے خلاف فیصلہ آنے لگے تو 2 پنچایتی اٹھ کے کہیں کوئی نہیں جی مہربانی کرو جان دیو جی, کوئی نہ دے منہ ال ویکھو نہ دی داڑھی ال ویکھو. یہ ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے. آئین اس ملک میں موجود ہے, اس کی پاسداری ہونی چاہیے, جو ایک کلیہ ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی میں سب کی بچت ہے ان دا لانگ رن. جو آپ نے بات کی نا فیوچر میں بھی اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو اگر ریفرنس ہم آئین کا لے کے چلیں گے تو شاید سب کے لیے فیس سیونگ ہو جائے گی. مگر اگر ہر کوئی اپنی پنچایت کے اندر اپنی مرضی کے پنچایتی لا کے اپنی داڑیاں دکھا کے فیصلہ کروانے کی کوشش کرے گا, تو پھر یہ فیوچر تو ہوگا ہی نہیں. کون سے فیوچر کی ہم بات کرتے ہیں؟ جو تماشا اس وقت ملک میں لگا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے, مطلب کوئی کہتا ہے دہشت گردی کا خطرہ ہے, کوئی کہتا ہے معیشت کا رولا ہے. او بھائی, اگر معیشت خراب ہے تو بھی تہاڈی وجہ تو ہے, اگر دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو وہ بھی تہاڈی وجہ تو ہے. یہ نالائکی تو انہی حکمرانوں کی ہے, چاہے کوئی پچھلی پارٹی میں تھے کوئی اگلی پارٹی میں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اب آپ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ملک جس نہج پر پہنچا ہے اس کو بہانہ بنا کر آئین سے اسٹرے کرنے کی کوشش کریں, تو یہ سخت زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ. میں ذرا عامر صاحب کے پاس آنے سے پہلے کھوکھر صاحب, جب میں نے ان سے سوال کیا کہ ایک مستقبل نام کی چیز ہے جس نے ابھی آنا ہے, دیکھیں اگر آپ اصولی پوچھیں, یہ پچھلے 5-7 سال میں پولیٹیشنز کو ایک بات سمجھ آ گئی. ہم کہتے تھے عمران خان صاحب کا سب سے بڑا دشمن عمران خان خود ہی ہے. ان کے ماضی کے بیانات کافی ہیں, آپ کو کچھ اپوزیشن کی ضرورت نہیں. پہلے پروگرام شروع ہوتا تھا, عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے, کوئی بات کہتے تھے, کہتے سر جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تو آپ یہ کہا کرتے تھے. اینڈ پیپل لرن. ڈیموکریسی از لائف کے اندر ایز یو گو لانگ, لوگوں کو سیکھنا ہے. یہ نہیں سیکھنا چاہتے. سیکھنے سے زیادہ کاشف بھائی اس میں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ تھوڑی سی ٹروتھفلنس بھی ہونی چاہیے. لوگوں سے اگر آپ سچ بولتے رہیں تو پھر پرابلمز نہیں ہوتی. ابھی اس وقت اس ملک کے لوگ جس مہنگائی کے عذاب سے, میں صرف آپ کو سچ بولنے کی سزا دیکھی ہے. دیکھیں صرف ایک ذاتی اگزامپل چلے جو ہوا سو ہوا, لیکن میں آپ کو صرف ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے اندر جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے وہ مہنگائی نے کی تباہی نکال کے رکھی ہے. آگے مزید مہنگائی ہونی جا رہی ہے. اس وقت جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں, کیا ان سب نے مل کر مہنگائی مارچ نہیں کیا تھا؟ اسلام آباد میں مریم نواز صاحبہ, بلاول صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, جتنے سیاسی قائدین اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, ان کی پیٹرول کے اوپر سٹیٹمنٹس نکال لیں. بجلی جب مہنگی ہوئی اس وقت سٹیٹمنٹس نکال لیں. گیس جب مہنگی ہوئی اس وقت سٹیٹمنٹس نکال لیں. جب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت کی سٹیٹمنٹس نکال لیں. ہمیں لوگوں کو اپنی سیاست سائڈ پر رکھ کر کم از کم یہ تو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ملک ایک ایسے مرحلے پر آ گیا ہے کہ جہاں پر اس وقت آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن اگر آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں ہے تو ہمیں یہ بھی ساتھ بتانا چاہیے کہ ہمیں جو سٹیپس لینے ہیں آگے, وہ سٹیپس ہمیں لے کر کس طرح اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی پشاور کا واقعہ ہوا دہشت گردی کا, ایک وہاں پر 100 سے اوپر شہادتیں ہوئی.
دہشت گردی پھر سے سار اٹھا رہی ہے. کیا سیاسی جماعتیں واپس ایک ٹیبل پر بیٹھ سکیں؟ 2 دفعہ APC جو ہے وہ پوسٹ پون ہو چکی ہے. ہم دہشت گردی کے اوپر جو نئے سر سے ایک افریت اٹھ رہا ہے اس سے لڑنے کے لیے، اس سے کس طرح ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری تو سیاست اس حد تک پولرائز ہو چکی ہے، اس حد تک ہم ڈیوائڈ میں ہو آپ کو ایک چکے اور ہیں. چیز بتاؤں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے اپوزیشن کا، تحریک انصاف کا، کہ یار یہ ہمیں اس معاملے میں الجھانا تو نہیں چاہتے کہ یہ دیکھیں جی اس کی وجہ سے الیکشن. لیکن کاشف بھائی کچھ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو دوسری سائڈ کی کچھ story. ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو اپنی سیاست پیچھے رکھنی absolutely. I think they should go to- جب سانحہ APS ہوا اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر بیٹھی، ایک میز پر بیٹھی، اور انہوں نے بیٹھ کر ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا. اس میں فوجی قیادت بھی ساتھ بیٹھی. تو ہم یہ جب تک آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے، اپنی اپنی سیاستوں کو پس پشت نہیں رکھیں گے، ہم اس وقت تک یہ معاملات نہیں حل کر سکیں گے. نہ ہم دہشت گردی کا معاملہ، سیکیورٹی صورتحال کو بہتر کر سکیں گے، نہ ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکیں گے. آج اگر حکومت 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کرتی ہے تو ہم سب جو سارے سیاستدان ہیں، سب پولیٹیکل پارٹی، 12.5 روپے کی بات ہو رہی ہے. 12.5 IMF کہہ رہا ہے، حکومت 7 تک تیار ہے. پھر اس کے علاوہ 7 تک تیار ہے ابھی اگلی فیز میں 12.5 پہ بھی جانا ہے. جی ہاں، اور 40 سے 50 روپے پیٹرول بھی اور مہنگا ہونا ہے. جو سیلز ٹیکس لگانا ہے، جو سیلز ٹیکس اس کے اوپر لگنا ہے، جو بڑھنا ہے، جو گیس کی قیمتیں ڈبل ہونی ہے، تو بڑا مشکل کاظم وقت سے صاحب، ہم one گزر رہے ہیں. liner. آ رہا ہوں سر. اور اس مشکل وقت میں بھی ہم اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر ہم ٹروتفلی لوگوں کے ساتھ ہم اپنی سیاستوں کو سائڈ پر رکھ کر انگیج کریں اور ان کو بتائیں کہ جی ملک ان مسائل سے گزر رہا ہے، ان مسائل کا حل یہ ہے، اور یہاں پر ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں پر ہم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. IMF پہ میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ IMF آپ جب بھی دیکھیں پچھلے 8-10 سال کی سیاست، جو حکومت میں ہوتا ہے وہ بجلی مہنگی کرتا ہے، وہ پیٹرول مہنگا کرتا ہے، اور اپوزیشن نعرہ مارتی ہے پیٹرول بم گراتی ہے، لوگ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے. خود حکومت میں آتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں. ٹیمپرری میجرز ہیں، ہم سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو صحیح میجرز لینے کی ضرورت ہے. سچ نہیں بولتے ہم. آج عمران خان صاحب سے پوچھیں جب آپ آئیں گے اور آپ IMF کے پاس جائیں گے اور یہ سب مہنگا کرنا پڑے گا تو آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کرنا پڑے گا. لیکن آج کیونکہ موقع ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں استعمال تو ہم کرتے ہیں، لیکن the point is کہ ہم نے وہی لوگوں سے سچ بولنا ہے. لوگوں سے سچ یہ بولنا ہے کہ یہ ٹیمپرری میجرز ہیں، یہ ہمیں صرف وینٹیلیٹر پہ ہمیں صرف آکسیجن ملے گی. جو ہم نے سٹیپس اٹھانے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ابھی بھی ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. شیخ صاحب، کیسا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی. جس وقت یہ جو ابھی پولیس لائنز والا واقعہ ہوا ہے، دھماکے والا، دہشت گردی والا، آپ پرائم منسٹر وہاں پہ جا کے نہ کہ اظہار یکجہتی، افسوس اس کی بات کرے، بندہ ساتھ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے تسی 417 ارب روپے کا حساب دیو، اتنے پیسے ہم نے پنجاب کو دیے تھے، پنجابیوں نے تو یہ کر لیا، آپ کو اتنے پیسے دیے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ نے CTD کا دفتر کیوں نہیں بنایا، آپ نے فلان کیوں نہیں کیا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ایک کولڈ سا ایٹیچیوڈ بھی ہے. سیاست جو ہے نا وہ ان کے ذہنوں پہ اس وقت سوار ہے. ان کو نہ دہشت گردی نظر آتی ہے، ان کو نہ دھماکے نظر آتے ہیں، ان کو اس میں بھی ایک اپرچونٹی ڈھونڈنے کی جلدی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے دوسری پارٹی کو گندا کیا جا سکے. سو ان کو اپنی پرائورٹی ایسے حالات میں، جب آپ اس شہر میں جا کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے سالوں میں ہم نے اتنے پیسے دیے، تو پھر تسی کہتے ہو کہ تسی ساڈی APC جوائن کرو. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے نہیں ہوگا جی؟ ٹھیک ہے. عامر جہاں صاحب، سیاستدان تو عموماً دیکھیں الیکشن سے تو کوئی نہیں بھاگتا، لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے ایک بڑا ویزبلی لگ ایسے رہا ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں خصوصی طور پہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، 2 مہینے تو الیکشنز نہیں ہوں گے. نہیں جی، میرے لیے سب سے جو جمہوریت کے منہ پہ تھپڑ تھا، میں کوشش کرتا ہوں دکھانے کی، جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا سر سپاہی اسمبلی الیکشن ہوں گے، میں نے کہا نہیں ہوں گے. I mean the way he said it, it was like, you know, it's just not right the way he said it. Amir Zia sahab, kya do you think they're running away from election? اتھارٹی کے ساتھ کہا. میں یہ عرض کروں کاشف، یہ جو ہماری 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، ہمیشہ عدلیہ کو تانا دیتی نظریہ ضرورت کا. میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ ضرورت تو سیاستدانوں میں اس سے زیادہ ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ پورے بھی ڈسکشن ہوا ہے کہ جناب یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کا فرار چاہتے ہیں، مطلب ہے کہ چاہے وہ سرنگ کھود کے انہیں اس پریزن سے نکلنا ہو، اپنے لیے ایک جیل سمجھ رہے ہیں، کسی بھی طرح سے اس الیکشن اس ملک میں نہ ہونے دیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بڑے فلمزی چارج ایکسکیوزز بھی بنائے جا رہے ہیں. سچ پوچھے تو ابھی میں کھوکر صاحب کی اور ان کی وقاص صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو میرے لگ رہا تھا کانوں میں شہد انڈیلا جا رہا ہے کہ اتنی اچھی باتیں کر رہے تھے. اور یہ آج کل پارٹی نہیں نا، کیونکہ یہ ان روایتی سیاسی جماعتوں آج سے پاجی الگ ہو گئے. پارٹی اگر یہ ان کے ساتھ آج ہوتے، کوئی پارٹی ہوتی میرے کو لکھ کے لے لو کہ ان میں سے کوئی یہ بات میں نہیں. یہی کہہ رہا ہوں اور کہ آپ یہ کے اس لیے کانوں کر رہے میں ہیں سریے جا رہے ہوتے اس وقت. انہوں نے کہنا تھا جی پارٹی. میں کہہ رہا ہوں اتنی شہزیلی باتیں، شہد سے ڈوبی ہوئی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ موروثی سیاسی جماعتوں سے الگ ہو گئے.
تو یہ بڑا انہوں نے احسان کیا. میں چاہوں دعا گو ہوں کہ ان کا جو ری امیجننگ پاکستان کا وہ ہے انیشیٹو, وہ کچھ ذرا سی کوئی کانکریٹ کوئی شیپ لے آگے بڑھے, کیونکہ اس ملک کو ضرورت ہے متبادل سیاسی جماعتوں کی. جیسے پی ٹی آئی ابھر کر آئی, نئی قوتوں کی ضرورت ہے کہ آپ ان روایتی سیاستدانوں سے اپنا چھٹکارا حاصل کر سکیں, اور جو باتیں پھر ظاہر ہے کہ دے ہیو ٹو واک دا ٹاک, یہ بھی بات ہوگی. اچھا ایک بات اور کاشف اگر آپ اجازت دیں, کہ اے پی سی کے اوپر ہر آدمی کہہ رہے کہ اے پی سی ہمارے ہر مرض کی دوا ہے, لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ جس ملک میں پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بحث ہوتی؟ آپ نے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ سے آؤٹ کر دیا, تو بھائی ٹھیک ہے آپ نے آؤٹ کر دیا, اب ان کو اے پی سی میں بھی کیوں بلا رہے ہیں؟ اے پی سی آپ نے سنا امریکہ میں ہوتی ہے, بھارت میں ہوتی ہے کسی مسئلے کے اوپر, برطانیہ میں ہوتی ہے, کہیں نہیں ہوتی اے پی سی. اگر پارلیمنٹ ہے تو مسئلے چاہے دہشت گردی ہو چاہے معیشت ہو وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے. تو یہ اپنی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے ان کی اس قومی اسمبلی کی, کیونکہ ادھوری قومی اسمبلی ہے اور یہ حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے. تو پھر یہ اے پی سی کی بیساکھیوں کا سہارا لے رہی ہے, آپٹکس ہیں وہ, اور اگر یہ آپٹکس سنجیدہ ہوتی تو کیا یہ 2 مرتبہ اس کو کہتے ہیں پوسٹ پون کرتے؟ تو آپ کو اس سے لگتا ہے کہ ان کی نیتوں میں فتور ہے. آخری بات کہ جو خواجہ صاحب کا آپ نے ساؤنڈ بائٹ بتایا اور وہ جواز دے رہے تھے کہ پورے ملک میں اکٹھے الیکشن ہو, بالکل اکٹھے ہونے چاہیے. تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ قبضرہ سے جنرل الیکشن پہلے خواجہ صاحب نے تو وہ 6 جمہوریت اور موروثیت کے میں خلاف بھی بیان دے دیا تھا, ڈزنٹ میٹر, وہ خواجہ صاحب کے بیان تو ہاں ان کے اس پر ہے, موڈ پر ہے. کبھی بہت اچھی بات کرتے ہیں, اچھی بات, وہ بات بھی بڑی اچھی کی جا تھی, کے وہ بال کراتے ہیں. بات بڑی اچھی کی تھی, لیکن اس کے بعد ان کو پھر احساس ہوا کہ اس ملک کی سیاست میں سروائیو کرنے کے لیے ان کو اسی موروثیت کے چھتری تلے نہ صرف سجدہ کرنا پڑے گا سیاسی, کیونکہ اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. یہ میں نے بھی بڑھنا ہے خواجہ صاحب نے, تو ٹکٹ لینا پڑے گا. میں ذرا پہلے مولانا صاحب کی بات آپ کو سنا دوں جو میں کہہ رہا تھا کہ اٹ از, یہ دیکھیے آپ سب دوست کہ وہ کہہ کس طرح رہے, اٹ از جسٹ دا وے دے ہی سیئنگ اٹ. کیا سمجھتے ہیں آپ انتخابات ابھی اس جو 2 صوبوں کے ہوں گے نہیں ہوں گے 2 صوبوں کے نہیں ہوں گے, ڈو یو ریئلائز واٹ آئی ایم سیئنگ؟ نہیں ہوں گے, میننگ ہم نہیں ہونے دیں گے. بٹ میں اس سے پہلے کہ یہ بریک سے بعد مجھے جواب دیجیے گا, میں جو عامر ضیاء نے بات کی میں ذرا دونوں بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈز اٹ بیکم ایزیئر, کیا جب آپ پولیٹیکل پارٹی چھوڑتے ہیں تو یہ باتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ باہر کے ملک میں پولیٹیشین ممبر آزاد ہوتا ہے اپنی مرضی سے جا کے ووٹ ڈالے جس بل کے اوپر اس نے ووٹ کرنا. ہمارے ملک میں کیوں ایسا ہے کہ آپ اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کر بیان بھی نہیں دے سکتے؟ وائی؟ دیکھیں ہمارا پولیٹیکل کلچر اوور دا ٹائم اتنا ڈیٹیریٹ ہو گیا ہے کاشف بھائی کہ اس کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ایک گھٹن کا ماحول ہے, ان میں ایک حبس کا ماحول ہے, اور وہاں پر صرف خوشامد اور اس طرح کے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ صحیح بات کر رہے ہوں کہ کسی غلطی کی نشاندہی کر رہے ہوں تو وہ آپ اسی نقطہ نظر سے کرتے ہیں کہ ہم ایک جماعت میں, اور ہماری جماعت اگر یہ فیصلے کرنے جا رہی ہے جو لوگوں میں پاپولر نہیں ہوں گے تو آپ اس کا تھوڑا سا اگر اس کو اپنی رائے کا اظہار کر دیں تو وہ باتیں پسند نہیں کی جاتی. لیکن کیونکہ آپ اپنی لیڈرشپ دیکھیں, کیونکہ لیڈرشپ جس میں موروثیت آ جاتی ہے, لیٹ می گیو یو دیٹ آرگومنٹ, کہ انہیں پتا کہ آپ کو پتا میرا ٹکٹ اس کے پاس ہے, جیسے انہوں نے کہا ٹکٹ بھی تو لانا خواجہ صاحب شیخ صاحب نے, میرا ٹکٹ ہے اس کے پاس, میری سیاسی جتنی زندگی ہے اگر میں اس پارٹی میں رہوں گا اس کے فیصلے سارے یا بلاول صاحب نے کرنے ہیں یا شریف خاندان نے کرنے یا عمران خان نے کرنے. اتنی سینٹرلٹی آف کمانڈ ہے, ہر چیز وہ کنٹرول کرتے ہیں. اگر آپ اس کی لائن سے باہر جائیں گے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے آپ, ویڈی کو. کیا یہ وجہ سب سے بڑی دیکھیں اور ڈیموکریٹک مینڈیٹ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں دا پوائنٹ از کاشف بھائی کہ 75 سال تو ہو چکے ہیں, ہم ان 75 سالوں کے اندر کیا کیا ایکسپیریمنٹس ہم نے نہیں کیے, ان سے جو ملک کو نقصان پہنچا اپنی جگہ پہ, اور پھر اس کا نتیجہ ہماری معیشت کے اوپر بھی جو عدم استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہی چینج لے کر آتی ہیں. ایک ڈیموکریسی کے اندر, ایک نظام کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو کنٹینیوسلی اپنی پالیسیز کو ریویو کرتی ہیں, الیکٹریٹ کو پاس جاتی ہیں, وہ اگر کسی پالیسی کو پسند نہیں کرتے, پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ نہیں ملتا, وہ ریکنسیڈر کرتی ہیں اپنی پوزیشنز, مینیفیسٹوز کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, ایشوز کے اوپر سیاست ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے آج جو اس ملک کی جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اس میں جہاں پر بہت زیادہ اور باقی انسٹیٹیوشنز کو ریفارمز کی ضرورت ہے, جس طرح جوڈیشری کو ریفارمز کی ضرورت ہے, بیوروکریسی کو ہے, فوج کو ہے, اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز کی ریفارم کے اندر ای سی پی کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت تمام پولیٹیکل پارٹیز کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں, کبھی الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ یہ الیکشنز جو آپ کے لیکن اندر آپ کو ہوئے, پتا اگر الیکشن ہو بھی گئے عمران خان کے خلاف کون الیکشن لڑے گا؟ نہیں, جو لڑے گا باہر ہوگا.
بلاول کے خلاف جو لڑے گا باہر ہوگا, اگر مریم بن جاتی ہے شہباز شریف کا, کون الیکشن لڑے گا؟ سی دا پرابلم ہیئر. یہی تو پرابلم, اگر پہلے دن سے ہماری پالیٹکس کے اندر اس طرح کی حرکتیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر ایک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک بڑا وائبرنٹ کلچر بنتا ہے, لیکن وہ کلچر ابھی نہیں ایگزسٹ کرتا. اور نہ صرف یہ کہ تو ایگزسٹ پولیٹیکل پارٹیز کو ریفارم کرنا پڑے گا. شیخ صاحب بریک کے بعد, نہ صرف یہ کہ کلچر ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کلچر کو ختم کرنے کی جتنی کوشش کر رہے ہیں سب کہ یہ کلچر ہو ہی نہ کہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہو کے بات کر سکے. یہ مثال ویسے کچھ جماعتوں میں دیکھیں, ایک فرینکلی جماعت اسلامی جس طرح ہے, جماعت اسلامی کی ہم سیاست سے نظریاتی اختلاف اور وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر, ریگولر الیکشن, لیکن ریگولر الیکشنز, جماعت اسلامی اکاؤنٹیبلٹی ود ان دی پارٹی, انٹرنلی جو ڈیموکریسی ہے وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ ہے. بریک کے بعد شیخ صاحب آپ اسی کے اوپر اپنا بھی ویو دیں. ہاستے تو سی ریس ہو, ذرا انہیں کو پوچھ دیں کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی لبریٹڈ, آزاد کیسا لگتا ہے جب آپ پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے اور اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ عامر زیاد صاحب نے بات کی, آپ شاید انڈیل رہے ہیں ان کے کانوں میں, یہ کیوں نہیں پولیٹیکل پارٹیز الاؤ کرتی کہ آپ اس طرح کی گفتگو پارٹی کے فولڈ کے اندر رہ کے بھی کر سکتے ہیں؟ دیٹ ول اونلی امپروو دا کوالٹی آف ڈیموکریسی ان دس کنٹری, اگر آپ نے جمہوریت کو بہتر کرنا ہے اس ملک میں. کاشف بھائی, بات یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی اور وقتاً فوقتاً میں یہ کوشش کرتا رہا, میڈیا پہ بھی اور قومی اسمبلی میں بھی بات کرتا رہا, اور ہمیشہ آئی گاٹ انٹو ٹربل ود مائی پارٹی. وہ یا میرے تو وڈا لیڈر ناراض ہو جاتا سی, یا سیکنڈ کیڈر جڑا ہے نا وہ ایک نئی جو ہے وہ ایک سازشیں شروع ہو جاتی تھی کہ شاید اس کا دوسری پارٹی سے کوئی تعلق ہو گیا ہے اور شاید اس کا. سو یہ سچ اور حق کی بات کو یا اصول کی بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ بات پارٹی مفاد کے خلاف ہے. بیسیکلی پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹوریل ریجیمز ہیں, اور وہ ریجیمز جو ہے ان کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک وجہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائمز, قاضی صاحب یہ بڑی سننے والی بات ہے, اوور دا پیریڈ آف ٹائمز اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بہت سے لوگوں نے کچھ سال پہلے پارٹیاں شروع کی تھی. ان پارٹیوں پہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان لوگوں نے اپنے ذاتی اور ادھر ادھر سے بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ کی ہے. اس میں بہت سے بیانیے, بہت سی مارکیٹنگز, بہت سے الیکشنز, بہت سے جوڑ توڑ آئے, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ لوگ جو ہے یہ اس ملک کے اندر وہ جائنٹس بن گئے. اور اس سارے پچھلے 20-30 سال کے اندر کسی پارٹی نے اگر ان کو چیلنج کیا تو وہ عمران خان کی پارٹی تھی, اس کو بھی 20-21 سال لگ گئے, مگر آخری دھکا لگا جب آپ کو پتا ہے کہ وہ جلسہ ہوا مینار پاکستان کا, اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلا. اب کیونکہ بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ, دہائیاں, لوگوں کے نیریٹیوز, پارٹیاں اس حد تک ہو گیا کہ آپ نے سنا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹی لیڈر کہتے ہو یار میں تے کھمبے نو بھی ٹکٹ دے چھڑا تے وہ بھی ایم این اے بن جائے گا, تسی کیڑی گل تے آکڑ دیو. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ پاکستان میں ہر پارٹی نے کھمبوں کو ٹکٹیں دینی شروع کر دی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ ہاں, لیکن ووٹ بینک بھی پارٹی کے لیڈر کا بن گیا نا, نام کا ووٹ بینک بن گیا نا, which makes it very strong. دیکھیں نا کاشف صاحب, جب بلینز آف روپیز جو ہیں وہ ایک آدمی کی تصویر پہ اور ایک آدمی کی ایڈورٹائزمنٹ پہ اور ایک آدمی کے اشتہاروں پہ خرچ کیے جائیں گے, اور اسی کی تقریر اور اسی کے نیریٹو کو جو آگے کیا جائے گا, تو بالکل ادھر ووٹ بینک بن جائے گا. اور پھر اگر آپ ادھر اصول کی بات کرتے ہیں, جو اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے یا اس کی عقل کل کو چیلنج کرتا ہے, تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے, اور پھر آبویسلی کیونکہ اس کی کانسٹیچوئنسی میں اس کا ووٹ ہوگا, اور پھر وہ ٹکٹ پہ آپ کو بلیک میل کریں گے. مجھے کئی دفعہ ٹاک شوز میں ایسی بات کرنے پہ انہوں نے کہا جی تسی پارٹی کے خلاف جا رہے ہو, تسی پارٹی دی پالیسی کے خلاف جا رہے ہو. تو یہ باتیں ہمت والے لوگ پارٹیوں میں بیٹھ کے بھی کرتے ہیں, مگر پھر وہ ڈس لائکڈ ہوتے ہیں, پھر وہ لیڈرز کے قریبی نہیں ہوتے, وہ لیڈرز کے آئیز اینڈ ایئرز نہیں ہوتے. لیڈرز کے آئیز اینڈ ایئرز کچن کیبنٹ نکمے, ڈم اور نلائق قسم کے لوگ جنہیں صرف ہاں چھا کرنی ہے, کیونکہ وارے میں ہی ایسے ہے, وارے میں ہی ایسے لوگ ہیں. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, میں آپ کو وہ بھی ذکر کرتا چلوں, آپ نے ہمارے بھائی کا ذکر کیا, مطلب آپ نے اپنے کپڑے گندے نہیں ہونے دینے, بس تسی کھلونا کچڑ چی ہے. میری گل سمجھ رہے ہو نا جی؟ کچھ لوگوں کو یہ بھی شوق ہے کہ نعرے بھی مارتے رہنے کہ نہیں جی ہر 6ویں مہینے 8ویں مہینے ایک چھوٹی سی اچھی بات بھی کر دینی, مگر پھر 2 سال انہی بری باتوں کو چمٹ کے بیٹھے رہنا. یہ بھی ایک ہمارے سیاستدانوں کی یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے کہ کیچڑ میں بھی کھڑے رہنا ہے اور لوگوں کو کہنا ہے یار کوشش کرنا میرے کپڑے گندے نہ ہوں. سو کہنے کا مقصد ہے کس کی بات کر رہے ہیں, کرنی پڑتی ہے. مثال دے کے واضح کریں جی. تسی اور گل نہیں سنائی, میں ابھی آپ نے بات کی نا, دیکھیں اب میرے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب اچھی بات کرتے ہیں, 1-2 سال بعد ایک کر دیتے ہیں,
مگر پارٹی میں اس طرح نہیں بولتے جس طرح بولنا چاہیے، اور جب ایک بات کرتے ہیں وہ پارٹی والے کہتے ہیں یار یہ عادت ہے سر کرنا، آپ کو پارٹی بھی نہیں جو چھوڑتے۔ بات ہم کر رہے تھے، خیر ایکچولی آپ نے مثال دے کر، میں آپ کو اس کی مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے چیچک زدہ جمہوریت اور موروثیت کے خلاف بات کر دی، بی بی نے پہلی تقریر کی، اور میں آپ نے سنا ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر، جو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں یہی جمہوریت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو ایسا بھی ہے، عامر ضیاء صاحب، اگر آپ نے کچھ کہنا ہے، میں صرف اس کانورسیشن میں صرف ایک چیز اس میں کہہ دوں کہ کچھ لوگوں کی تصویریں پوسٹر پہ نہیں لگا سکتے، جو کہا نا لیڈرشپ کی تصویریں لگتی ہیں، کچھ لیڈروں کی تصویریں پوسٹر پر نہیں بھی لگ سکتی ہیں، الیکشن ہار جاتے ہیں لیکن پھر بھی لیڈر وہی ہے۔ میں صرف اس کانورسیشن میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا تھا، اور وہ تھا لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا، کہ یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی تو آپ جانے دیں کہ جو ڈیموکریسی کا سب سے پہلا ٹیئر ہے کہ جہاں سے آپ لیڈرشپس نئی سامنے آتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ان الیکشنز کے ساتھ بھی کمیٹڈ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ حکم دیتی ہے تو تب جا کر الیکشنز ہوتے ہیں، ورنہ وہ الیکشن اسلام آباد کا بھی ملتوی کر دیا۔ لیکن عامر ضیاء صاحب سچ کیوں نہیں بولتے؟ ہماری پالیٹکس میں سے ایک چیز ختم ہونی پڑے گی، یہ میں ذرا مثال دیکھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم آئی ایم ایف کو فدو لگا کے چل جاتے، سن لیجیے گا میرا سوال سن لیجیے گا، آئی ایم ایف کو ہم ایگزیمشنز لگا کے لے کر فدو لاتے تھے نا آئی ایم ایف کو، ہم ایک پروگرام ان کے ساتھ کرتے تھے، وہ پہلے ہمیں پیسے دے دیتے تھے، بعد میں اس منتے ترلے کرتے رہتے تھے، اسی کہتے تھے اسی نہیں کرنا، وہ کہتے تھے بجلی مہنگی کر، گیس مہنگی کر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جناب آپ پروگرام ہوگا فرنٹ لوڈ، پہلے کام کر کے آؤ، ہمارے سے اگلی قسط آ کے لے جاؤ۔ یہ انہوں نے پھر پاکستان کو دیکھتے ہوئے اور ہماری سیاستدانوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ بھی کر لیا۔ لیکن جب ہر ایک کو پتا ہے کہ اب یہ ضرورت ہے ہماری، یہ بھی ٹھیک ہوگا کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار یہ ہوا کیوں، اس کی ذمہ دار آپ کی پارٹی ہے یا آپ کی پارٹی۔ لیکن ہم ہر وقت جب بجلی مہنگی ہو، پیٹرول مہنگا ہو، پیٹرول بم گر گیا، لوگوں کو مروا دیا، جو آج حکومت میں پچھلے 4 سال یہی نعرے مارتے رہے، آج جو پچھلے 4 سال حکومت میں تھے وہ آج یہی نعرہ مار رہے کہ غریب مر گیا۔ سچ نہیں بولنا چاہتے لوگوں کے ساتھ کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے۔ یہ ہمیں مروانے کی ایک اور وجہ ہے کہ جو ہماری لوگوں کو ہم تیار نہیں کرتے کسی چیز کے لیے۔ اچھا، شیخ وقار صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ جناب کیچڑ میں کہتے ہیں کھڑے بھی رہیں اور ہمارے کپڑے بھی گندے نہ ہوں۔ اچھا، اس جملے پہ مجھے بہت سارے چہرے یاد آئے، پیپلز پارٹی میں ہیں، نون لیگ میں ہیں، جو بظاہر بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایماندار بھی ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ انٹلیکچولی اینڈ مورلی بینکرپٹ ہیں، کیونکہ آپ اس نظام کا حصہ بنے میں آپ کو کیا پتہ نہیں کہ آپ کی پارٹی میں کس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے یا کس طرح سے چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ خود وہ بڑے نیک لوگ ہیں، اب میں نام لے کے آپ مجھ سے مت پوچھیں کہ مثالیں دوں، میں مثالیں شیخ صاحب زیادہ اچھی دیں گے، لیکن پھر آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ بظاہر بڑے ایماندار لوگ ہیں، اچھی انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہیں، شام کو بعد نماز عشاء تو اور زیادہ ان کی گفتگو میں وہ آ جاتا ہے، انٹلیکٹ آ جاتا ہے گفتگو جب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ پھر یہ سوال کرتے ہیں۔ پھر اس پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ مطلب ہے کہ جب تک اس میں سویپنگ ریفارمز نہیں ہوں گے، جب تک مطلب ہے کہ آپ اس طرح کی میں کہتی ہوں سوڈو یا جعلی جمہوریت ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ جس میں پارلیمنٹ بھی بیچاری ربر اسٹیمپ ہے، جس میں مطلب ہے کہ مشرف صاحب یاد کریں انہوں نے 2-3 اچھے ریفارمز کیے تھے، عورتوں کی نشستیں بڑھا دی تھی، مائنورٹیز کو انہوں نے ریزرو سیٹس دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا جی کم از کم بی اے تو ہو، مطلب ہے آپ کہتے ہو کہ جی ڈرائیور رکھنا ہے اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو MBBS کی وہ ہو، ڈگری ہو۔ یہاں پر جناب ان لوگوں کے پاس کیا، جب تک کوئی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا سوشل سروس کا، آپ نے کوئی ڈگریز نہیں لی ہوئی ہوں گی، آپ کے پاس صرف پیسہ ہے، آپ سردار ہیں، جاگیردار ہیں، آپ کوئی دھن دولت والے ہیں، آپ ووٹ خرید کے کاشف اگر آپ الیکشن لڑنا چاہیں میں آپ کو ووٹ دوں گا، لیکن آپ لڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ حالانکہ دولت مند آدمی، لیکن آپ اتنی بریانی کھلا ہی نہیں سکتے کسی کو کہ، اور کہتے ہیں بینر پہ پوسٹر پہ کروڑوں روپے خرچ نہیں کر سکتے کہ آپ الیکشن جیت جائیں اگر آپ کو ٹکٹ بھی مل جائے۔ تو یہ مڈل کلاس کی، ورکنگ کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی جمہوریت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس کی جمہوریت ہے، لیکن اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں لیکن ہے نہیں یہ جمہوریت۔ جی کاشف صاحب اگر مجھے ایک جملہ ایڈ کرنا، بالکل ایڈ کر دیں اس کے اندر سے جملہ، لیکن میں اس کے اوپر میں صرف ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں عامر صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں یہ ایشو بھی نہیں ہے پیسوں والا، ایشو یہ ہے کہ جس مڈل کلاس کی اور جس نوجوان کی آپ بات کرتے ہیں، میں نے جہاں تک نوجوانوں پہ ریسرچ کیا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ محنت نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے، 6 مہینے پہلے کینڈیڈیٹ بننا چاہتا ہے، 6 مہینے کے اندر اپنی تصویریں لگا کے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، MNA یا MPA بننا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہار جائے تو وہ واپس اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں جانا چاہتا، وہ 5 سال محنت نہیں کرنا چاہتا، چاہے پیسے ہوں یا پیسے نہ ہوں۔ آپ کو سیاست میں، میں موروثیت کی بات اور جمہوریت کی بات بھی کر لوں، آج کل کے اس دور میں موروثیت میں بھی
ایسے لوگ ہی آگے آتے ہیں جو 5 سال کم کر سکتے ہیں. جو کام نہیں کرتے وہ کئی بڑے بڑے تھم ہیں یہاں پہ جن کے بیٹے بچے بھائی چاچے الیکشن ہار گئے اور بڑے برے طریقے سے الیکشن ہار گئے. ہم اپنے ضلع کی بات لے لیں, کئی سیاستدانوں کے لوگ جو ہیں وہ عابدہ حسین کے بیٹے بیٹی الیکشن ہار گئے. ادھر سے وہ لوگ خود مختوم فیصل وہاں سے الیکشن ہار گئے. ساتھ کے ضلعوں میں آپ نام لیتے چلے جائیں, وہاں سے چودھری اشفاق, وہاں ان کا خاندان, آگے پیچھے چلتے جائیں بندے. اب موروثیت میں بھی اگر آپ محنت کریں گے, کام کریں گے تو لوگ آپ کو ایکسپٹ کریں گے. میں سندھ کے اس کی علاقے کی بات نہیں کرتا, مگر میں آپ کو میجورٹی پنجاب کی آپ بات بتا رہا ہوں. وہاں پہ وہ جاگیریں اور وہ والے معاملات ختم ہو گئے. بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں وہ اس الیکشن میں تباہ ہو گئے. ایک بات ہے کہ سامنے جو جیتے وہ بھی اسی قبیلے کا ہوتا ہے, اسی مطلب ہے کہ لیگ میں آتے ہیں کہ ایک رولنگ کلاس کا جو بندہ ہے وہ دوسرے کو ہرا دیتا ہے. لیکن آپ سینٹر نارتھ پنجاب میں سیم آرگومنٹ ڈزنٹ ہولڈ نا جی. یہ ساؤتھ پنجابی آرگومنٹ ہے نا کہ جاگیرداری کا. سینٹر نارتھ پنجاب میں جاگیردارانہ سسٹم نہیں ہے کہ کوئی جاگیردار ہوگا. خیبر پختونخوا دیکھ لیں آپ, وہاں پر بھی لارجلی یہ سسٹم اس طرح نہیں کام کرتا. ایڈ کر دیں, میں نے کہا 2 قسم کے لوگ بولتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے نا, بولتے ہیں ایک جس دی عمر 70 ٹپ جائے نا وہ بڑا کھل کے بولتا ہے, انہوں پتا میں سیاست میں کچھ نہیں کرنا, تو وہی بول پاتا. میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں ایسے ایکسپیریمنٹس کیے گئے کہ جن سے سیاست کو بھی نقصان پہنچا. اب جس طرح 1985 کے جو الیکشنز تھے وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ کرا دیے گئے. اب غیر جماعتی بنیادوں پہ جب آپ نے الیکشنز کرائے تو اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل کلچر تھا وہ سارا کا سارا کمزور ہوا, نظریات کے اوپر سیاست ہوئی نہیں, اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ الیکٹ ہو کر آئے وہ انڈیپینڈنٹ لوگ اپنی شخصیت, اپنی سٹیم, اپنی برادریاں, اپنے دھڑے, وہ ایک ٹپیکل اور اسی کی وجہ سے آج تک جو ہماری سیاست ہے وہ کیونکہ نظریات سے دور ہو چکی ہے, اس میں نظریات اور ایشوز کے اوپر کوئی سیاست نہیں. تو وہ آپ کو الیکٹیبلز کی صورت میں اب لوگ تلاش کرنے پڑتے ہیں سیاسی جماعتوں کو کہ جن کے پاس اپنا دھڑا ہو, اپنے ووٹ ہوں. تو یہ ایک ہمارے جو بتدریج ایکسپیریمنٹس رہے. اب جس طرح 60s کے اندر ایوب خان صاحب ایبڈو لے آئے, اس ایبڈو کے تحت انہوں نے ساری کی ساری پولیٹیکل کلاس کو فارغ کر دیا اور پھر اس کے بعد ایک نئی پولیٹیکل کلاس تیار کی. تو یہ ان ایکسپیریمنٹس نے بھی جہاں پر ہماری سیاست کو کمزور کیا ہے وہاں پر ہم نظریات سیاست رکو نظریہ یہی ہوتا نا کہ ہم نے کسی کی بیساکھی نہیں بنی. دیکھیں پاکستان کس کا نظریہ تھا, کس کا نظریہ تھا, یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا نظریہ تھا. پاکستان کے کانٹیکسٹ کس نے ڈیل کی, ووٹ کو عزت دو کر کے ایک اور نظریے کو شروع کرنے کی کوشش کس نے کی, نواز شریف صاحب نے. آخر میں کیا کیا, ڈیل کر لی. دیکھیں مسئلہ یہ کہ اٹ از ایزیئر سیڈ. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایشوز کی, نظریات کی پالیٹکس ہونی چاہیے, لیکن یہ نظریہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ کو اور اس کی کاسٹ بھی پے دیکھیں نا, کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے. نون لیگ نے جب ووٹ کو عزت دو کا نظریہ اپنایا, اس کے پیچھے لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ اس وقت تک پاپولر بھی تھے, اور پھر جیسے ہی انہوں نے وہ اپنا بیانیہ قربان کیا تو لاہور کے اندر 4 سیٹوں پہ الیکشن ہوا, 3 ہار گئے وہ, اور ابھی الیکشنوں سے بھاگتے پھر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز تھے, 2 دفعہ تاریخیں دے کے اس سے بھاگ گئے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنائی کہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سیاسی بیانیہ تبدیل کیا, لوگ ایک نظریے کے پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے ساتھ چلنے کی لوگوں نے خواہش کی, اور اب جیسے ہی انہوں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا اب یہ الیکشنوں میں جانے کے قابل نہیں رہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ہوگا تو لوگ بھی پیچھے چلیں گے, لوگ بھی پیچھے چلیں گے. اور ہماری سیاست میں کیونکہ ہم کسی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ہم اس سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ پھر سیاست یہی آپ کو نظر آئے گی جو نظر آ رہی ہے. شیخ صاحب کوئکلی آپ کچھ کہنا چاہیے. جن سے یہ سوال کر رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, آج انہوں نے رل کے نہیں کر رہے سیاست, تو یہ تو چلے اینی وے. آپ سر میں وہی تو کہہ رہا تھا نا کہ جن لوگوں کے خلاف آپ نے کیمپین کھڑی کی 3-3.5 سال, آپ نے ایک کو کہا یہ سلیکٹڈ ہے عمران خان, آپ نے دوسرے کو کہا تم سلیکٹر ہو, تیسرے نے کہا ووٹ کو عزت دو, وہی کہتے ہیں یہ خلائی مخلوق. کس کے ساتھ مل کر حکومت گرائی؟ جب آپ کو موقع ملا پہلا, جب انہوں نے کہا سر تیار ہیں, آپ نے کہا یس باس تیار ہوں. مسئلہ یہ کہ یہ آپ کی ساری پالیٹکس صرف حکومت کو گرا کے کسی طرح اقتدار میں آنے کی پاور پالیٹکس ہے. کاشف صاحب یہ باریکی سیاست ہے نا, جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی, یہ جو سیاست ہے یہ باریکی, یہ عوام کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے ذاتی کاروبار کو بچانے کے لیے ہے, یہ اپنی چودر کے لیے ہے, یہ اپنی چودراہٹ کے لیے ہے, یہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے ہے, یہ سولوشنز کے لیے نہیں ہے, عوام کے لیے حل نکالنے کے لیے نہیں ہے. تو سی ویکھو ظلم خدا دا مطلب ہے کہ اس وقت اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کیا ہے, فیول کی قیمتیں کیا ہے, بجلی کی قیمتیں کیا ہے, مگر ٹی وی کے اوپر دونوں پارٹیاں تینوں پارٹیاں کیا کہہ رہی, انہوں پھڑ لو, انہوں اندر دے دیو, اسی ویکھ لیں گے, تسی جیلا بھرو, اسی تہاڈی طبیعت ٹھیک کر دیاں گے.
जुल्म आप देखें भाई, हम रोटी से तंग हुए खड़े हैं मगर हमें सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा। जो बड़े बामे बन के हमारे यहाँ हुक्मरान इक्तदार में आ गए हैं, आप हमें ये बता रहे हैं कि हमारे ही पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से जिन जगहों पे आप पहुंचे हैं या साढ़े ना ते पिन्ने हुए पैसे नाल, यानी कि भीख मांगे हुए पैसों से जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप इसी हमारे में साथ कर क्या रहे हैं? देखें, आप तो हमें इस निजाम से मायूस कर रहे हैं, इस निजाम से मायूस कर रहे हैं और हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि जब लोग बिल्कुल कहेंगे कि लानत करें इस सियासत के ऊपर भी, इस जमहूरियत के ऊपर भी और इस निजाम के ऊपर भी, क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं। ये जो आजकल हम टीवी पे काशिफ साहब देखते हैं, क्या ये ऐसे मुल्क में जहां मईशत तबाह हो चुकी है, उस मुल्क की टीवी के ऊपर रोज रात को ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए जो आज पूरा दिन हम टीवी के ऊपर देखते हैं या रात को देखते हैं? ठीक ये है, हमारी बदकिस्मती। बड़ी बदकिस्मती है। और ब्रेक पे जाने से पहले जब हम जिक्र कर रहे थे वोट को इज्जत दो का, पीपल्स पार्टी की एक हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील कर ली, वहीं इमरान खान साहब को देखें, जब मीर जाफर, मीर सादक, रिजीम चेंज गिरा दिया और फिर दोबारा उसी एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं कि हुकूमत भी गिरा दे। यानी असूल नहीं, असूल तो यह है कि किसी एस्टैब्लिशमेंट को किसी की हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए। हम ये कहते हैं नहीं, मेरी गिराई बड़ी गलत की तो मीर जाफर, मीर सादक को, ये इख्तियार सिर्फ अवाम लेकिन अब तुम इनकी भी हुकूमत गिराओ, विच इज द अनफेयर पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स के हर एक की कोशिश ये है कि मुझे आज क्या सूट करे। आज एक इमरान खान साहब को इलेक्शन सूट कर रहे हैं, वो कहते हैं मुझे इलेक्शन दो पार्टियों को इलेक्शन सूट नहीं करे, कहते सवाल पैदा नहीं होता, इलेक्शन नहीं होंगे इस मुल्क में। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। खोखर साहब, इलेक्शन कौन जीतेगा अगर 3 महीने बाद हो गए तो? इलेक्शनों में इस वक्त तो पीटीआई मजबूत नजर आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। शेख साहब, इलेक्शन कौन जीतेगा अगर हो गए तो? कोई पॉलिटिकल सवाल जो इस वक्त की सूरत हाल है ऑन ग्राउंड और जिस तरीके से इस वक्त की हुकूमत के एक्शंस हैं, वो इस वक्त पीटीआई की इलेक्टेबिलिटी को इंक्रीज करने में मदद कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे सूबाई असेंबली में? इलेक्शन होने चाहिए, होंगे। मैं अब नजूमी तो नहीं हूं, लेकिन आइन कहता है, कानून कहता है इलेक्शन होने चाहिए। आपको होते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन होने चाहिए मुझे। शेख साहब, उन्होंने क्या होने चाहिए थे, पर नाली दिल कह रहे हैं कि होंगे नहीं। देखें, पहली बात तो यह इलेक्शन होने चाहिए। और काजी साहब, एक मेरी गलती गौर करना, इलेक्शन होने चाहिए ने क्योंकि आइन ये कहता है, मगर लोग भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं ये ना हो। और इसमें भी वो मैंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा जी शायद ये मुकाला भी जो है ना इलेक्शन कमीशन में ही बनना पै जाए। और मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन ये भी हो सकता है कि बड़ा करीब आके उसका ऐलान कर दिया जाए और एक सरप्राइज भी दिया जाए, क्योंकि एक अफरा तफरी होंगे या नहीं होंगे उसमें कुछ लोगों ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और कुछ के लिए सरप्राइज भी हो सकता है। सरप्राइज से मुराद ये दोनों सूबाई असेंबलियों को सरप्राइज की बात कर रहे हैं? हाँ, दोनों की बात कर रहा हूं। सर मैं आपको एक बात, तो मैंने एक बात अब वो मैं एक बात वैसे, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, मैंने ये पिछले किसी ये कह रहा था प्रोग्राम्स में भी कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि अगर अभी कह दिया इलेक्शन होने वाले हैं तो हुकूमत भाग जाएगी, इलेक्शन फिर वो हुकूमत ही तलील कर देंगे, उन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना। सो उनको हो सकता है घेरने के लिए कि पाजी इलेक्शन कर रहे हैं, आईएमएफ को जाओ, कोई इलेक्शन नहीं, तो डोंट वरी, आप सिर्फ आईएमएफ कर दे। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये हो क्विक। देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में हमें नहीं जाना चाहिए। कंस्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है, हमें सिर्फ वो करना चाहिए जो आइन कहता है, जो कानून कहता है। हमने पहले ही इस मुल्क ने बहुत ज्यादा कॉस्ट पे की है। अगर हम मजीद इस तरह की हरकतें करते रहे तो हम उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो इस मुल्क को इकट्ठे रखा हुआ है, जो पहले ही बहुत कमजोर हो चुका है, हम उसकी धज्जियां बिखेर देंगे। तो इसलिए हमें किसी राह में नहीं चलना चाहिए। और अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो मैं ये समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन है फिर उसकी कोई साख नहीं रह जाएगी, उसकी साख मलिया मेट हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की साख आपके ख्याल में कैसी है शेख साहब, और कितनी और खराब हो गया इलेक्शन ना हो? देखें जी, मैं ये समझता हूं कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो उन पे सवाल उठा रही है और बार बार उठा रही है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि सब पार्टी छोड़े, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनके फैसले देकर आपको क्या लगता है? फॉरगेट पीटीआई। देखें जी, मुझे इस वक्त तक तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बाइस्ड महसूस होता है। आपको बाइस लगता है? देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका एक, मैं तो ये समझता हूं कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए थी, और अगर आ गई है, क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, और अगर ये इलेक्शन ना कराए तो फिर उसके बाद साख नहीं रह जाएगी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, आपने सुनी काशिफ आसिफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।